میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ حقوق جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، اور ایک ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ ہر بندے سے کل قیامت کے دن ان دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر بندے سے حقوق اللہ کے معاملے میں بھی اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی، یعنی ان دونوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی۔ آج میں حقوق العباد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حقوق العباد یہ بہت اہم معاملہ ہے، بندوں کے حقوق۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی خطبے میں۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، سب سے لمبی آیت کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں نہیں، وہ سب سے فضیلت والی، یہ پڑھنے کے اعتبار سے لمبی آیت تیسرے پارے میں، تلک الرسل میں آیت الکرسی جس سورے میں ہے اسی پارے میں، اسی سورے میں اتنی لمبی کہ پورے قرآن میں اس سے لمبی دوسری کوئی آیت نہیں ہے۔ حفظ قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو پورا مکمل ایک صفحے کی وہ آیت ہے، صفحے کے شروع میں وہ آیت شروع ہوتی ہے اور صفحے کے آخر میں۔ ناظرہ قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں تو 1.5 صفحے میں ہے ایک آیت وہ۔ تو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت تیسرے پارے میں ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد معاملات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس پوری آیت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کس بارے میں بتا رہے ہیں؟ معاملات۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بندے حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنا پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھنا رکھ لیتے ہیں، حج کرنا وہ تو اور شان سے کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا دے لیتے ہیں، حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن سستی اگر کرتے ہیں تو وہ حقوق العباد میں، معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، کاہلی، لیزی، دینا سوچنا، کرنا سوچنا، کریں گے، دیں گے۔ حالانکہ معاملات میں، حقوق العباد میں بندے کو زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد میں، بندوں کے معاملے میں، بندوں کے حق کے ادائیگی میں ہر بندے کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہمیں کیا رہتے ہیں؟ بہت ہی ہمیں اسے آسان سمجھ لیں، بہت ہی کیا بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے۔ الانسان خطأ من النساء، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطی اور بھول سے بنا ہوا ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے۔ اب مجھ سے سمجھو کہ حقوق اللہ میں غلطی ہوئی، حقوق العباد میں بھی مجھ سے غلطی ہوئی، بندوں کے حق کے معاملے میں، اپنوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جان پہچان والوں سے، حقوق العباد میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور حقوق اللہ میں بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو معافی کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کا کوئی طریقہ ہوگا نا، معافی کا طریقہ ہے، توبہ کا طریقہ ہے۔ حقوق اللہ میں، اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی معافی کا طریقہ ہے۔ بندوں کے حق میں
کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی معافی کا توبہ کا طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. حقوق اللہ میں اونچ نیچ ہوا کچھ تو اس کے لیے معافی کا طریقہ 3 شرطیں ہیں. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا. اور نمبر 2 وہ گناہ چھوڑ دینا. نمبر 2 کیا ہے بھئی؟ وہ گناہ چھوڑ دینا. اور نمبر 3 آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا. حقوق اللہ میں کمی بیشی ہوئی تو اس کے لیے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کیا ہے، نادم ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا بول کر اسے شرمندگی ہو، افسوس ہونا، اور وہ گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، عزم ہو تو اس کی توبہ قبول، اس کی توبہ ہو گئی. حقوق العباد میں بندوں کے حق کے سلسلے میں اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے تو اس کے لیے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے توبہ کا طریقہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو حقوق اللہ میں بتایا. اس کے لیے بھی یہ 3 شرطیں ہیں. اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے، اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں اہم ہیں، دونوں کو ادا کرنا ہے، لیکن اس میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ حقوق العباد کی ہے. اسی لیے اس میں چوتھی شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے، ایک تو نادم ہونا ہے، وہ گناہ چھوڑ دینا ہے، اور دوسرا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. اور حقوق العباد میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو چیز لیے ہیں اسے واپس کر دینا ہے. کسی کی کوئی چیز اگر لیے ہیں تو وہ چیز اسے واپس کر دینا ہے. وہ زمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زمین لے کر بیٹھے ہیں تو اس کی زمین اسے واپس کر دینا. کسی کا پیسہ لے کر ہے تو اس کے پیسے اسے واپس کر دینا. کسی کی کوئی چیز لے کر ہے امانت تو وہ چیز اسے واپس کر دینا. جب تک یہ چوتھی شرط مکمل نہیں ہوتی تب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد جو ہے یہ بہت اہم ہے. آج میرے عزیز ساتھیوں اس میں بہت سستی ہوتی ہے، بہت زیادہ سستی ہوتی ہے. انسان عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے حق ہے، دوسروں کے حق ہے. آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی عالم سے، آپ کسی بھی سارے مفتیوں سے آپ فتویٰ پوچھ لیجئے کہ فلاں کے مجھ پر 50 روپے حق ہے، میں فلاں زمانے میں اسے 50 کا چننا لگا دیا تھا، 50 روپے اس کے مار کو کھا گیا، اسے ڈبو دیا 50 روپے اس کے. اب میں حج پہ حج کر رہا ہوں، لاکھوں روپے سے جو ہے حج کو جا لیکھوں آ لیکھوں، عمرے کو جا رہا ہوں، عمرے کو جانے سے پہلے دکھاوے کے واسطے پورے محلے کو کھلا رہا ہوں. صحیح بات ہے. وچ دعوت کے خرچے سے میں ایک غریب بچی کی شادی کر سکتا تھا، وہ میں نہیں کر رہا ہوں. کیوں بولے تو اس میں میرا نام نہیں آتا نا. دعوت کرے تو سب بھی آتی، تعریف کرتی، پھولاں کا حرام پناتی. تو میرے دل کی خواہش دعوت کرنا، ہر سال عمرے کو جا رہا ہوں، ہر سال دعوت کر رہا ہوں، ہر سال عمرہ کر رہا ہوں، ہر سال حج کر رہا ہوں، نمازاں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. کتنے اچھے اچھے کام ہیں کہ مفتی صاحب کب کب چندے کو آتے ہیں کہ تب چندہ دے رہا ہوں، سب بھی اچھے کام کر رہا ہوں میں. لیکن کئی سال پہلے 50 روپے اس کے ڈبو دلیا تھا. یہ میرے اتنے اچھے کام ہی نا، اب میں توبہ بھی کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، وہ معاف ہو جاتی ہیں کیا؟ کر کو پوچھو کسی بھی مفتی صاحب کو، دنیا کا ہر مفتی آپ کو یہی جواب دے گا، بھئی یہ حج، عمرے، نماز، تلاوت، یہ سب تمہاری تقریر، دین کی باتیں، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے،
لیکن اس کی وجہ سے وہ تمہارے 50 روپے معاف نہیں ہوتے. وہ 50 روپے معاف نہیں ہوتے. وہ حق ہے، بندوں کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آج دینداری کی جانچ بھی ہمارے پاس ہے نا، غلط ہے. ہم ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آج ہمیں دیندار کسے سمجھتی؟ اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، ماشاءاللہ کیا نماز پڑھ رہی ہیں، ایسی زبردست نماز، دیندار سمجھ لیتی ہمیں. یہ غلط ہے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، حج کرتے ہوئے دیکھ کر، کسی جگہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے دیکھ کر، قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر، ظاہری شکل و صورت کو چہرہ مہرہ سنت کے مطابق ہے یہ دیکھ کر دیندار سمجھ لینا، یہ غلط ہے. کسی کی دینداری کو جانچنا ہے تو اس کے معاملات کو دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. اگر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح ہیں تو پھر وہ دیندار ہے، اور اگر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو پھر وہ دیندار نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک معاملہ تھا، ایک مسئلہ تھا، اس میں 2 گواہوں کی ضرورت تھی. تو حضرت بولے بھئی 2 گواہ کون ہیں؟ تو 2 صاحب آئے گواہی دینے کے لیے. اس میں سے ایک صاحب کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بھئی انہوں کیا ہیں، صحیح آدمی ہیں، عادل ہیں، دیندار ہیں. گھر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا. دوسرے ساتھی جو گواہی دینے کے لیے آئے، ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ تم صحیح ہو یعنی پہلے تمہیں جانچنا ہے. تمہارے بارے میں کون گواہی دے گا؟ مجھے معلوم نہیں تم کیسے آدمی ہو. تمہارے بارے میں کوئی گواہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم عادل ہو، تم صحیح ہو، تم دیندار ہو؟ ہے کوئی؟ تو ایک ساتھی آئے کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے ان کو، آؤ ادھر. وہ آئے قریب. جی آپ جانتے ہیں ان کو؟ جی حضرت میں جانتا ہوں. کیسے جانتے؟ حضرت میں ان کو جانتا ہوں، نماز ان کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، ایسی زبردست وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تم جانتے ان کو؟ جی میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، ان کے اندر یہ مطلب میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ویسا کرتے ہوئے دیکھا. بہت تعریف کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے تم کبھی ان کے ساتھ سفر کیے کیا؟ کبھی کسی لمبے سفر پر تم ان کے ساتھ سفر کیے، سفر کے ساتھ ہی رہے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کبھی ان کے ساتھ سفر تو نہیں کیا. انسان جب کسی انسان کے ساتھ لمبا سفر کرتا ہے تو پھر سفر میں انسان کا مزاج، اس کی طبیعت معلوم ہو جاتی ہے. اس کا جو مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، یہ سفر میں ایسے ایسے حالات آتے ہیں، پھر اس میں جو اس کی طبیعت ہے، اس کی اصلیت جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے تمہیں ان کی تعریف کر رہی نا، تمہیں ان کے ساتھ سفر کر کو ہی؟ تو وہ ساتھی بولے کہ نہیں، سفر تو نہیں کیا. حل جاورتہ ہوں، کیا تم ان کے پڑوسی ہیں؟ دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھے، کیا تم ان کے؟ کیوں بولے تو پڑوسیاں کو کیا ہوتا، انبن، تھوڑے تھوڑے بات کو لے کر جھگڑے شروع ہوتے. گاڑی وہ یہاں کھڑا نہ تھا، یہاں کھڑا ڈالے، ہمارے گیٹ کرنے، ہمارے کمپاؤنڈ کرنے، وہ کچرا وہاں ڈالنا تھا سو وہاں یہاں ڈالے، ان کے بچے یہاں حق ڈال، یہاں یہ گندگی کر دیے، ان کے چیزاں اڑ کو یہاں آگے، وہ بازو کیا اتنا زور سے جو ہے آوازیں آ رہی، تمہارے گھر کے بچوں کی آوازیں زیادہ ہوگی. تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر جو انبن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے تمہیں اتنی تعریف کر رہی نا ان کی، کیا تم ان کے پڑوسی ہو کیا؟ تو بولے نہیں جی میں پڑوسی بھی نہیں ہوں۔ اچھا ان کے ساتھ تم سفر بھی نہیں کیے، ان کے جو ہے تم پڑوسی بھی نہیں، اچھا کوئی ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، کاروبار کوئی تجارت ان کے ساتھ، کوئی لین دین تمہارا ان کے ساتھ ہوا، معاملات ان کے ساتھ ہوئے تمہارے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نہیں، میرا کوئی ان کے ساتھ لین دین بھی نہیں ہوا، سفر بھی نہیں کیے، تم پڑوسی بھی نہیں، اور تمہارا ان کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں، اور پھر تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شاید تم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، شاید تم نے ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ جی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذهب انت لست تعرف، چلے جاؤ تم یہاں سے، تم ان کو نہیں پہچانتے، تم نے ان کو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بندوں کے سامنے تم نے ان کو نہیں دیکھا۔ ارے اللہ کے سامنے تو کوئی بھی جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی ناک رگڑتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی جو وہ روتا ہے۔ تم نے اللہ کے سامنے ان کو دیکھا، بندوں کے سامنے ان کو نہیں دیکھا کہ بندوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے، تم ان کو اللہ۔ تو اللہ کے سامنے صحیح رہنا یہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانچنا پرکھنا کیسے کہ انسان دیندار کیسے معلوم کرے، صحیح پرکھ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا لا دین لمن لا امانت لا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں، جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں۔ انسان چاہے ظاہر میں کتنا ہی دیندار نظر آئے، میری جیسی پگڑی ہو، داڑھی ہو، جبہ ہو، مسواک ہے، آنکھوں میں سرما ہے، ماشاءاللہ بات کرے تو منہ کھولے تو پھولاں برستے، حضرت منہ کھولے تو کیا ہے، اتنا اچھا بات کرتی پھولاں برسنا۔ یہ دینداری پرکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور یہ چیزیں دیکھ کچھ نہ ہمیں دھوکہ کھا کو ہی اب تک کھا لے کو چھینسو۔ صحیح بات ہے، بنگلور میں ہوا نا لاک ڈاؤن سے پہلے، او ماشاءاللہ او کیا ماشاءاللہ داڑھی ہے، جبہ ہے۔ شیواجی نگر کا قصہ معلوم نا، کیا کہ نام بولے نا، آئی ایم میں کتنے ہزاروں کے کروڑوں روپے وہ مورگنال، اب اس کے جو انہوں بڑے بڑے جلسوں میں جا رہی، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ رہی، ان کا جبہ کیا، ان کی داڑھی کیا، کون سی کی مسجد کو شیواجی نگر کے پورا پینٹ کرنا تھا، دیالے سامنے ہو کیا لے ہو 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، آدمی سب دیکھو وہ کیا دیندار بھائی ماشاءاللہ، بزنس میں ڈال رہی پیسے ڈالو بھائی، ان کے پیچھے پڑو سب بھی۔ وہ زمانے میں بلّہ کے ویسے چاگے، سلطان شاہ کو بھی ایک ساتھی آئے تھے، وہ کیا داڑھی، اتنی لمبی داڑھی، ساتھیاں دیندار، ظاہر کو دیکھ کر دیندار سمجھے، ان کے باتوں کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چہرے کو، ان چیزوں کو دیکھ کر کیا سمجھے، دیندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر دینداری نہیں۔ نماز، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ رکھو ایک طرف، یہ ہیں اپنی جگہ، لیکن دینداری پرکھنے کی چیز کیا ہے، معاملات ہیں، بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں، بندوں کے حق کو ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے،
بندوں کے حقوق جو اس پر ہیں اسے اگر وہ ادا کرتا ہے تب وہ دیندار ہے، ورنہ چاہے وہ کتنا بھی حج کر لے، کتنا بھی عمرہ کر لے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ جائے، بڑے بڑے اداروں کو بڑا بڑا چندہ دے دے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ دیندار۔ پورا چننا لگانے کے واسطے انہیں کیا کرنا؟ یہ مسجد کو چننا، وہ مسجد کو چننا، مسجدوں کو چننا، دیکھو سب کے پیسے کو چننا لگا کو۔ اب آرام سے، ذرا دن دبئی میں تھے، اب بنگلور میں آرام سے بیٹھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی دھوکہ نہیں کھانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا یغرنک صلاۃ احد ولا صیام، تمہیں کسی کی نماز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کسی کا روزہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کسی کی نماز کو دیکھ کر، کسی کے روزے کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت پڑو۔ ایک تو کیا ہے؟ دھوکے میں نہیں پڑنا، اور دوسرا دھوکہ دینا بھی نہیں۔ ہمیں اپنے معاملات صحیح رکھنا، ہمیں ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ہم کیا کرنا؟ صحیح کر لینا، اپنے معاملات صحیح رکھنا، کیونکہ کل قیامت کے دن اس پر بہت بڑی پکڑ ہے، بہت بڑی پکڑ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حقوق اللہ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، اللہ چاہے معاف کر دے، معاف ہو جائیں گے، لیکن 50 روپے کسی کے اگر ہم نے مارے ہیں، 50 روپے کا چونا کسی کو لگایا ہے، 50 روپے کا دھوکہ ہم نے کسی کو دیا ہے، اللہ کی قسم پوری زندگی کے سجدے، پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، وہ 50 روپے معاف نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے سمجھدار وہ ہیں جو موت سے پہلے پہلے اپنے معاملات درست کر لیں۔ ہم بھی اپنے معاملات درست کر رہے ہیں بھائی، انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک چند دن پہلے ایک ساتھی کا فون آیا کنک پور سے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی وہ شادی کے بارے میں، مہر کے بارے میں آپ کا بیان سنا، تو میں اس زمانے میں اتنا مہر طے ہوا تھا، اب میرے جو ہے نواسے ہیں، پوترے ہیں، بچی کی بھی شادی ہو گئی، بچوں کی بھی شادی ہو گئی، میرے نواسے پوترے سب ہیں، لیکن آپ کا بیان سننے کے بعد مجھے جو ہے احساس ہوا مجھے وہ مہر ادا کرنا ہے۔ اب کیا ہے مہر بھی، اب کیا ہم لوگ ایسا فیشن کے طور پر لکھا ڈالتے ہیں، کیا کہ لکھانا نہ بول کو لکھا ڈال رہی ہے۔ ایک نکاح میں گیا تو وہاں کتنا بولے تو 1,55,000 کتنا کی، 700 کتنا کی، 1 لاکھ کے اوپر۔ کیا میں پوچھا کہاں ہے، تو بول رہے نہیں دے آلتی بعد میں ہمیں، یعنی ایک فیشن ہو گئے۔ کیا لکھانا سوچنا شان پتی کے واسطے کیا بھی نہیں، کتنا بھی لکھو اگر کو بھئی، خالی وہ لکھانا نہیں، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ ادا کرنا ہے، وہ جو لکھائے ہیں وہ دینا فرض ہے۔ اللہ کی قسم اگر نہیں دیے جان بوجھ کر، یا اس کی معافی تلافی نہیں ہوئی، تو کل قیامت کے دن آپ کی بیوی آپ کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ کے پورے ثواب وہاں دینا پھر جو ہے رکاوٹ، کل قیامت کے دن دامن پکڑ لے گی وہ، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، جو ادا نہیں کیے ان کے لیے وہ فون کر کے پوچھے، ماشاءاللہ ان کو مسئلہ بتایا اس طرح کہ اس زمانے میں جتنی رقم طے کیے تھے، اتنی رقم کا جتنا سونا اس وقت آ رہا ہے آپ لے کر دے دو، زیور پہنا دو کوئی۔ تو بہرحال آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے معاملات درست کر لیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح پیسوں کا معاملہ، قرضوں کا معاملہ، بہت ہم لوگ اسے ایزی لے لے رہے ہیں۔ آج بہت سو کے حقوق ہم پر ہیں، لیکن ادائیگی میں بہت سستی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ بھائیوں کے حق ہیں، بہنوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ترکہ ہے، وارثوں میں تقسیم کرنا نہیں کر رہے۔ حج پہ حج ہو رہا، عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو فرض ہے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب پڑوس ملک کے، وہ فرماتے ہیں جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، مولانا شفیع صاحب کا انتقال کے بعد، ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب آئے تعزیت کے لیے، گھر میں آئے تو گھر میں بہنیں بھی تھیں، میں بھی تھا، حضرت آئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے،
ان کی بھی آخری عمر، تو کمزور ہو گئے تھے، بہت نقاہت کی کمزوری تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ان کی کمزوری کو دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ حضرت والد صاحب بھی آخری عمر میں کمزور تھے، تو کسی حکیم نے ان کو بہت زبردست حلوہ بنا کر دیا تھا، وہ حلوہ ابا روزانہ کھاتے تھے، وہ حلوہ موجود ہے، یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کھائیے، یہ اس سے آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ تمہارے کس کا ہے یہ؟ کہنے لگے کہ ابا کا ہے۔ کون منگائے؟ کون یہ کس کے پیسوں؟ ابا کے پیسے سے۔ تو ابا کا کل انتقال ہو گیا، اب یہ ترکہ میں آتا ہے، یہ کیا بولے، اس میں حق وارث تمہارے سارے بھائیوں کا، سارے بہنوں کا حق ہے، یہ تم کیسے مجھے دے سکتے کہ کھا لو بول کر؟ تمہارے ابا کا تھا نا، ان کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ترکے میں آ گیا، یہ تمہیں حق ہی نہیں بولنے کا کہ یہ کھا لو بول کر۔ اللہ اکبر! جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایسے عمل کرتے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ آج اسلام کیا ہے؟ ہمارے دل میں جو آئے وہ اسلام بنا لیا ہمیں، ہمارے ذہن میں جو آئے اس پر ہم چلتے اور کہتے ہیں کہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے سارے بھائی تھے، سارے بہن وہیں پر موجود تھے، ہم سب نے مل کر پھر کہا کہ ہم سب اجازت دے رہے، ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ لیجئے۔ پھر بعد میں حضرت جو اس میں سے اس حلوے، آج پورا ترکہ وہ حلوہ ترکے میں شامل کر رہے ہیں، ہمیں پورا ترکہ چھوڑے سو جائیداد، سننا، چاندی، مال، پیسے، زمینہ، پورا حلوہ بنا کو کھا جا رہی ہیں، بھائیاں بہنوں کا پورا حق کر رہی نہیں کر رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہے یہ بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھوکہ یا ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے واقعہ، گیہوں اچھی نظر آئی، گیہوں کا ڈھیر تھا، اچھی نظر آئی، اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھے اندر گیلا تھا، پوچھا ارے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ گیہوں بارش میں بھیگ گئی تھی نا، تو سوکھے گیہوں اوپر، کچا اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اوپر کرو، یہ دھوکہ ہے یہ۔ اور کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ظاہر میں ٹوپی پہن لے، وہ ظاہر میں مسجد کا صدر ہو جائے، ظاہر میں مدرسے کا استاد ہو جائے، ظاہر میں وہ کتنا بھی بڑا مفتی ہو جائے، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ بندوں کے حق کو جان بوجھ کر مار کر کھا رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے دین سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ من غش، جو دھوکہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میری بھی خواہش ہے، آپ کے طرف سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے معاملات درست کر لیں۔ ہم دیکھیں کہ میرے اوپر کس کس کے حق ہے، کسے کسے میں کیا دینا ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے۔ یہ حقوق ہم دیکھیں اور اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی ہمارا دامن نہ پکڑے، مرنے کے بعد کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ حق تھا دینا نہیں سو چلے گا بول کر۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، اپنے معاملات درست کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دونوں حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔